بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری مجلس کے 3 حصے تھے۔ ہم نے اس جو ہمارا آج کا دن تھا اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ مجلس کا پہلا حصہ جس میں اجازت حدیث کی تعریف، اقسام، اس کے ارکان، ان سے متعلق، اور اسی طریقے سے استدعاء یعنی اجازت باقاعدہ طلب کرنا۔ ایک تو ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت حدیث دے دیجیے، یہ بھی استدعاء ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ ایک فنی طریقے سے لکھ کر ایک تحریر کی شکل میں کسی کے پاس پہنچنا، اور جیسے حضرت نے ساری تفصیل اس کی وضاحت کی کہ اپنے لیے بھی اور جو بھی طالبین ہوتے ہیں اپنے ساتھ ان کے لیے سارا کا سارا اجازت حدیث طلب کرنا۔ اس کے کئی سارے فوائد ہیں۔ سلسلہ اسناد جو کہ علماء کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو برقرار رکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیں جو سلسلہ اسناد حاصل ہے اس کو اہتمام سے آگے چلائیں، وراثت نبوت جو ہمیں ملی ہے اسے آگے پہنچائیں۔ اور اس کا ایک فائدہ جو حضرت نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اپنے اپنے علاقوں کے وہ شیوخ جن کو عالی نسبتیں حاصل ہیں لیکن چھوٹے علاقے ہونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ درس و تدریس میں مشغول نہیں ہو سکے، اس وجہ سے ان کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے، ان کو ہم احیاء ان کے زندہ کرنے کا باعث بنیں گے، اور ہمارا بھی نام ان لوگوں کی برکت سے، ان بڑے حضرات کی برکت سے وہ کتابوں کے اندر ثبت ہو جائے گا۔ تو ساری اس کا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو ہماری مجلس کا ابھی شروع ہوگا وہ احادیث مسلسلہ کی اجازت ہے۔ مسلسل حدیث مسلسل کی آپ نے تعریف پڑھی ہے کہ وہ جس کی سند میں صیغے ایک جیسے ہوں یا وہ جو روایت کرنے والے ہیں ان کی کیفیات ایک جیسی ہوں یا وہ دنوں کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں یا کوئی خاص کام انہوں نے ہر شیخ نے وہ حدیث پڑھاتے وقت وہ خاص کام کیا یا کچھ خاص جملے بولے، یہ مختلف مسلسلات ہیں۔ تو حضرت کے پاس جیسے عام اسانید کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایسے مسلسلات کا بھی، اجازات کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو ابھی یہ مجلس منعقد ہوگی اور اس کے تقریباً آدھا گھنٹہ یا وہ 35-40 منٹ یہ مجلس رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے جو معزز مہمان اور جو حضرت کے بھی استاذ ہیں، حضرت مولانا میر محمد صاحب میرک سندھ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت نے فارسی سے لے کے بخاری شریف تک تمام کی تمام کتابیں ایک ہی استاذ سے پڑھی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، فارسی سے لے کے بخاری شریف تک تمام کتابیں ایک استاذ کے پاس۔ اس زمانہ میں تو اس کا تصور ہی مشکل ہے کہ ہمیں سما خیرہ کی بیماری ہے، ہم بس گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یا سہولیات کے شوقین ہیں، جہاں سہولیات زیادہ ملتی ہیں وہاں جاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر ان سب چیزوں سے وہ ماورا تھے اور اوپر تھے علم کے حصول کے اندر۔ تو ابھی انشاءاللہ مسلسلات کی وہ نشست شروع ہوتی ہے اور اسی دوران انشاءاللہ حضرت مولانا میر محمد صاحب تشریف لے آئیں گے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی حضرت کی نشست ہوگی جس میں وہ عمومی اجازت سے مرحمت فرمائیں گے یا جو بھی وہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ ابھی میں حضرت کو دعوت تو بولا ہے کہ جو پہلے مسلسلات ہو چکی ہیں وہ نہیں ہوں گی، تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں کہ مسلسل بالاولیت کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ تو ضروری ہے کہ ایک حدیث الرحمہ ہے جو مسلسل بالاولیت ہے۔ ہمارے مشائخ کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اپنے اساتذہ کو سب سے پہلے اس حدیث کا درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منی بطریق مشایخی الی صاحب الجلیل عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم او یرحمکم من فی السماء۔ هذا هو اول حدیث سمعته من اکثر من 100 شیخ انا اجزتکم بجمیع طرقہ۔ یعنی اپنے شرط پر ان کو میں نے سنایا، اپنے استاد کے آواز میں،
عموماً آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ شاگرد ہی پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اعلیٰ شرط ہی جو استاد پڑھے اور شاگرد سنے۔ اس طریقے پر میں نے 100 سے زائد مشائخ سے یہ سنی ہے، اس کے جمی ان طرق کے ساتھ میں نے آپ کو اجازت دی۔ مسلسل حدیث ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا ذکر شرح نخبۃ الفکر میں اور دوسری مصطلح کی کتابوں میں آیا ہے، جن کے روات کسی ایک فعل پر یا کسی ایک قول پر یا کسی ایک وصف پر متفق ہوں، متوارد ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو میں نے روایت بیان کی تو یہ مسلسل قولی ہے کہ اس شیخ نے پہلے حدیث جو میں نے ان سے سنی یہ مسلسل بالاولیت ہے، اور اس نے بھی اپنے مشائخ سے پہلے یہی حدیث سنی تا آ کے یہ تسلسل حضرت سفیان بن عیینہ تک جاتا، اس کے بعد وہ تسلسل نہیں رہا۔ اور مسلسل جو فعلی ہے وہ ایسے سمجھو جس طرح مسلسل بالمصافحت ہے، تو استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، اور انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ فلان استاد نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، تا آ کے حضرت انس تک جاتی ہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ صافحت بیدی ھذا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزن ولا قزن یا ولا حریرن علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک تسلسل فعلی ہے، اور ایک تسلسل وصفی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وصف میں یہ سارے راوی متفق ہوں، مثلا سب مدنی ہیں یا اکثر مدنی ہیں، یا سب تقریباً مغربی ہیں یا مشرقی ہیں یا فارسی ہیں یا ہندی ہیں یا الجزائری ہیں، اس میں اکثریت کو بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، یا اکثر ہے یا فی بعض ہی ہے، تو یہ یا مثلا سب قراء ہیں، سب نحات ہیں، سب شعراء ہیں، سب خطباء ہیں، سب قصاص ہیں، تو سب عروضیین ہیں، یا فقہاء حنفی ہیں، سب فقہاء مالکی ہیں، سب فقہاء حنبلی ہیں، یا سب صوفیہ ہیں، یا سب نقشبندی ہیں، یہ مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایک مسلسل سنا چکے، بقیہ مسلسلات بھی سنائیں گے۔ ان میں سے جو میرے ریکارڈ میں ہیں وہ 10 ہیں، جس طرح مولانا محمد شہباز نے بتایا۔ اس کے بعد یہ مسلسلات مزید انشاءاللہ 10 آپ کو سنائیں گے۔ ایک مسلسل ہو چکا، اور ایک مسلسل بے قول کل راوٍ اشہد باللہ و اشہد للہ، یہ مسلسل قولی ہے کہ ہر راوی، یہ نوٹ کرتے جائیں بھائی، ایک مسلسل بالاول ہے، پھر دوسرا مشہد ما المسلسل بقول کل راو اشہد باللہ و اشہد للہ۔ اخبرنا به اشہد باللہ و اشہد للہ، اخبرنا به الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی والشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی، الاول فی المدینہ المنورہ والثانی فی مکہ المکرمہ، کلاہما قال اشہد باللہ و اشہد للہ، اخبرنا به الشیخ محمد یاسین الفادانی، وهو یقول اشہد باللہ و اشہد للہ، اخبرنا به الشیخ محمد عبد الباقی اللکھنوی و شیخ عمر حمدان محرسی۔ تو یہ آگے ہر ایک راوی یوں ہی کہتا ہے، تا آ کے حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ
اشہد باللہ و اشہد للہ لقد حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اشہد باللہ و اشہد للہ لقد حدثنی جبریل علیہ السلام قال یا محمد ان مدمن الخمر کعابد وثن، جو وثن بت کو کہتے ہیں، اوثان، کہ جو شراب نہیں چھوڑتا ہمیشہ اس پر کاربند ہے، تو بت پرست اور اس میں کیا فرق ہے؟ بہرحال اس حدیث پر جرح بھی ہے اور کافی لوگوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور یہ بھی آپ کو سنا دوں کہ اکثر مسلسلات ضعیف ہیں، بعض موضوع بھی ہیں، اور اصح المسلسلات المسلسل بقراءت سورۃ صف ہے۔ تو یہ مسلسل میں نے آپ کو سنایا۔ دوسری مسلسل ہے مسلسل بقول کل راوٍ اشہد باللہ، صرف اشہد باللہ۔ اشہد باللہ اخبرنا بهذا الحدیث الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی والشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی قال کل واحد منہم اشہد باللہ اخبرنا به الشیخ محمد یاسین الفادانی، اور پھر وہ شیخ عبد الباقی لکھنوی، شیخ عمر حمدان محرسی سے، اور یہ روایت جاتی ہے حضرت ابو ثمامہ کے پاس۔ وهو يقول اشہد باللہ لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه الآیۃ نزلت فی القدریہ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ آیت قدریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک مسلسل ہے مسلسل بقول کل راوٍ باللہ العظیم، ہر ایک راوی قسم اٹھا کر کہتا ہے باللہ العظیم۔ تو باللہ العظیم اخبرنی به الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی والشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی الاول فی المدینہ المنورہ والثانی فی مکہ المکرمہ، کلاہما قال باللہ العظیم اخبرنی به شیخ محمد یاسین الفادانی۔ وہ اپنے مشائخ سے اسی طرز پر روایت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہے روایت حضرت ابو بکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ باللہ العظیم لقد حدثنی به المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال باللہ العظیم لقد حدثنی جبریل علیہ السلام قال باللہ العظیم لقد حدثنی میکائیل قال باللہ العظیم لقد حدثنی اسرافیل وقال قال اللہ تعالی یا اسرافیل بعزتی و جلالی و جودی و کرمی من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم متصلۃ بفاتحۃ الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مرۃ واحدہ اشہدوا علی انی قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السیئات ولا احرق لسانه في النار واجیرہ من عذاب القبر وعذاب القیامة والفزع الاکبر ویلقانی قبل الانبیاء والاولیاء وهو من المؤمنین۔ تو اس پر بھی کچھ علماء نے کلام کیا ہے، اور خصوصاً سخاوی نے بھی اس کو کچھ، عموماً یہ آپ بھی سمجھ لیں کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جبرائیل سے سنا، وہ کہیں کہ میکائیل سے میں نے سنا، وہ کہیں کہ اسرافیل سے سنا، اکثر یہ حدیثیں ضعیف ہی ہوتی ہیں۔ وہ جس طرح ہمارے پاس نا قراء کی ہوتی ہے سندات، ہماری سند تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی، وہ قراء کی سند اور ہوتی ہے، صحیح، وہ ان کا شان الگ ہوتا ہے۔ ان زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل ان اللوح المحفوظ ان اللہ تعالی۔ بہرحال ان کا حق ہے، واقعی قرآن شریف اوپر تو آیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ اہتمام حدیث کی اسانید بھی کرتے ہیں تو قرآن میں بھی تو کرو۔ قرآن کے اپنے آپ کے اساتذہ کون ہیں، کبھی یاد بھی رکھا ہے کس ملا نے پڑھایا تھا؟ ان کی بھی سندیں ہیں،
سمجھا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو فارسی ترجمہ قرآن شریف کا کیا ہے فتح الرحمان، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے یہ قرآن شریف بے روایت حفص عن عاصم پڑھا ہے شیخ محمد فاضل سندھی کے پاس، اور وہ پڑھے ہیں فلان کے پاس فلان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند لکھی ہے۔ یہ قرآن شریف کی بھی آپ کے پہلے تو یہ جلدی لکھ لو اپنی سند، جن کے پاس پڑھے ہیں وہ کس کے پاس پڑھے ہیں، یہ بھی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہ شاید 5ویں آ رہی ہے حدیث، 5ویں ہے الحدیث المسلسل بقول کل راو واللہ انہ لحق، یعنی یہ بات برحق ہے۔ اقول میں بھی کہتا ہوں واللہ انہ لحق انشاءاللہ۔ اخبرنا به الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی والشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی کلاہما قال واللہ انہ لحق انشاءاللہ۔ اور وہ اپنے مشائخ محمد عبد الباقی لکھنوی، شیخ عمر حمدان محرسی سے روایت کرتے کرتے یہ حضرت علی بن ابی طالب تک جاتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ما حدثنی رجل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا سألته ان یقسم لی انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ابا بکر فإنہ کان لا یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثنی ابو بکر وصدق واللہ ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ذکر عبد ذنبا فقام عند ذکرہ ایاہ فتوضأ فأحسن وضوءہ ثم صلى رکعتین الا غفر اللہ له ذنبہ۔ قال ابو بکر واللہ انہ لحق مثل ما انتم تنطقون۔ ابھی 6ٹی مسلسل ہے المسلسل بقول کل راو واللہ، صرف واللہ۔ واللہ اخبرنی بهذا الحدیث الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی فی المدینہ المنورہ والشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی فی مکہ المکرمہ کل واحد منہما یقول واللہ اخبرنا بهذا الحدیث الشیخ محمد یاسین الفادانی وانہ قال واللہ اخبرنی به الشیخ محمد عبد الباقی لکھنوی و شیخ عمر حمدان۔ ہر ایک راوی یہی کہتا ہے، اور یہ حضرت علی بن ابی طالب تک جاتی ہے، وہ حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں۔ قال سمعت واللہ من حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت واللہ من جبریل وسمعت قال واللہ سمعت واللہ من میکائیل قال سمعت واللہ من اسرافیل قال سمعت واللہ من الرفیع قال سمعت واللہ من اللوح قال سمعت واللہ من القلم قال سمعت واللہ من الرب تبارک و تعالی یقول انی انا اللہ لا الہ الا انا فمن آمن بی ولم یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ فلیلتمس ربا غیری فلست لہ برب۔ یہ بھی اس میں لوائح الکذب علیہ ظاہرۃ لائحۃ، اس میں بھی یعنی بحث ہے۔ بہرحال اکثر مسلسلات اس طرح کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے اکابر نے یہ ہمیں بتائی ہے اور اس کی تضعیف بھی کی ہے، تو اس کی حقیقت بتلانے کے ساتھ پھر ٹھیک ہے۔ اور ایک مسلسل بقول کل راو واللہ ایک اور بھی ہے۔ اخبرنا واللہ بهذا الحدیث الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی فی المدینہ المنورہ وشیخ خالد عبد الکریم ترکستانی فی مکہ المکرمہ کلہم قال اخبرنا واللہ الشیخ محمد یاسین الفادانی قال اخبرنا واللہ محمد عبد الباقی لکھنوی و شیخ عمر حمدان۔ اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن عمر تک جاتی ہے۔ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یمشون امام الجنازہ۔ اور ایک یہ مسلسل ہے مسلسل بقول و حلف،
یہ نہیں بولیں کہ مسلسل بقول کل راون و حلف، یہ نہیں، مسلسل بقول و حلف ہے۔ اخبرنا بهذا الحدیث الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی و حلف، وكذلك اخبرنا به الشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی و حلف، وكل منهم قال اخبرنا بهذا الحدیث الشیخ محمد یاسین الفادانی و حلف۔ اسی طرح یہ پہنچتی ہے حضرت انس تک۔ حضرت انس کے شاگرد ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی انس بن مالک و حلف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ تو اس میں بہرحال حدیث تو صحیح ہے، باقی تسلسل میں کچھ تضعیف بعض علماء نے کی ہے۔ یہ کتنی حدیثیں ہوگی؟ 8 ہو گئی۔ وہ مسلسل بالاولیت ہے، ہاں یہ واللہ والی 2 ہے، صحیح ہے نا۔ اور ایک مسلسل قرات سورۃ صف پہلے ہوئی ہے کبھی؟ ہے اس میں تو نہیں تھی، ان سے پہلے ہوئی ہے تو الگ، ہاں بس قرآن شریف دے دیں۔ یہ جلالین پڑھی ہے، یا یہ ہاں یہ اٹھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ رکھو یہاں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا به الشیخ یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی فی المدینہ المنورہ والشیخ خالد عبد الکریم الترکستانی فی المدینہ المنورہ و فی مکہ المکرمہ والشیخ الدکتور عبد القیوم عبد الغفور السندی فی کراچی والشیخ عبد الغفور عبداللہ السندی ثم المکی فی مکہ المکرمہ والشیخ احمد بن ابی بکر الحبسی فی جدہ والشیخ مالک بن العربی فی مدینہ المنورہ ومشائخ آخرون کثر۔ شاید یہ روایت مجھے تقریباً 40-50 مشائخ سے ہے۔ ان میں سے جو شیخ یاسین فادانی والی سند ہے وہ عمر حمدان سے، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام تک جاتی ہے۔ یہ روایت قال قعدنا نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکرنا فقلنا لو نعلم ای الاعمال اقرب الى اللہ عز وجل لعملناه فانزل اللہ عز وجل سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون حتی ختمها۔ قال عبداللہ بن سلام قرأها علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ختمها۔ قال ابو سلمۃ فقرأها علینا عبداللہ بن سلام حتی ختمها۔ یعنی ہر ایک نے اپنے شاگردوں کو سنائی ہے، تو میں اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی شاید، جو غلطی میں نے کی، کون سی؟ کیونکہ ہمیں اس مسلسل میں روایت اس طرح ملی ہے، ہمارے مسلسل میں قراءت اس طرح ہے، اس کو غلطی شمار نہ کرنا، یہ بھی مسلسل کا حصہ ہے۔ اس کے یہ 9 مسلسلات ہو گئی، ایک میں مسلسل پڑھ کر پھر آگے حضرت کا بیان ہوگا مختصر۔ مسلسل بالحفاظ، اس میں بھی اکثریت ملحوظ رکھیں، میں حافظ قرآن نہیں نہ حافظ حدیث ہوں، لیکن جو ہمارے شیخ ہیں شیخ عبد الرحمن بن عبد الحی القطانی، وہ حافظ الحدیثی سمجھیں، ابھی فوت ہو گئے 106 سال کی عمر میں۔ وہ روایت کرتے ہیں شیخ اپنے والد عبد الحی قطانی سے اور عمر حمدان سے، اور دونوں محمد بن جعفر قطانی سے، یہ گویا کہ حافظ حدیث تھے یا حافظ قرآن تھے، اور وہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد منانی سے، وہ حافظ ابو محمد ولید عراقی سے، وہ حافظ حمدون بن الحاج سلمی مرداسی سے، یہ ہر ایک حافظ وقت ہے، اور یہ روایت جاتی ہے حضرت بی بی عائشہ تک۔ ان سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، بی بی عائشہ فرماتی ہیں قالت کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذن من رؤوسہن حتی تکون کالوفرہ، اور اس پر فقہ عباس آپ خود کریں گے۔ بہرحال ان 10 مسلسلات کی میں نے آپ کو اجازت دی، اس دفعہ بھی یہ نوٹ کر لیں گے، پھر مجھے بھی بتائیں گے تاکہ اس کی بھی سند بنا لیں گے گزر صفحے کی طرح۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے جمی مرویات کی
آپ کو اجازت دی اجازتاً عامتاً و اجازتاً خاصتاً بحاظ المسلسلات و اجازتاً عامتاً و خاصتاً کما طلب منی الشیخ محمد شہباز خاصتاً اجزتکم بصحیح البخاری و بجامع ترمذی و کل من هذه الکتابین قرأته علی الشیخ الاستاذ الحافظ دامت برکاتہم فی قریته میرک. میرک ہوا قریۃ صغیرہ، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں ضلع خیرپور میرس میں. تو اب اس اپنی مجلس کو ختم کرتے ہیں، حضرت کے سلسلہ اسناد پر بات کریں گے. تو حضرت کے پاس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لازمتہ 16 سنوات، یعنی 16 سال میں نے استاد کے پاس رہا ہوں. میں 7 سال میں نے مسلسل استاد صاحب کے پاس پڑھا ہے، جس طرح مولانا نے بتایا کہ پہلی فارسی سے لے کر بخاری تک، اور 9 سال ان کے زیر سایہ میں نے تدریس بھی کی ہے. تو تقریباً 16 سال میں نے لازمت ہوں. تو یہ ہم پہلے سنتے تھے نا کہ لازم ہو 15 سنوات یا لازم ہو 20 سنتاً. تو الحمدللہ اس کا کچھ ایک حظ اور حصہ مجھے بھی حضرت کی برکات سے ملا ہے. اور عموماً ہمارے پاس جو ایک مشہور بات ہے کہ، اور کافی لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں بر صغیر میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہی سند ہے. آپ نے یہی سنا ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہے. ہمارے علماء سندھ کے پاس اور بھی اسانید ہیں. مثلا ایک مسلسل بالعلماء سندھین ہے، اور ایک سند سیالکوٹی ہے، یہ بھی ہیں. اور ایک سند محمد ہاشم ٹھٹوی والی بھی ہے. محمد ہاشم ٹھٹوی شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہم اثر تھا. تو حضرت پڑھے ہیں حضرت علامہ عبد الکریم قریشی سندھی کے پاس، جس کی وفات ہے 1419 میں رمضان میں. اور ان کے پاس بھی حضرت نے 7 سال میں سب کتابیں پڑھی ہیں. کما قرأتہ انا علی الشیخ و انہ قرأ علی شیخہ کذالک من کتاب صغیر پہلی فارسی الی صحیح البخاری. پہلے یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا درجہ بندی والا. حضرت بیر والے وہ ارشاد صرف نحمیر والے کو بھی ترجمۃ القرآن میں بٹھایا کرتے تھے، تاکہ قرآن کے شریف کے ساتھ جوڑ باقی رہے. اور مجھے بھی یعنی حضرت استاد نے مانا، حالانکہ یہ میں پڑھتا تھا صرف وغیرہ، تو استاد نے وہ نور الرضا میں دوسروں کے ساتھ بٹھا دیا یا قدوری میں، تو یہ فائدہ ہوتا تھا اس سے. تو حضرت مولانا جو شیخ عبد الکریم قریشی سندھی تھے، وہ انہوں نے سب کتابیں پڑھی ہیں تقریباً حضرت علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے پاس. ان کی وفات ہے 1424 میں شوال میں. اور انہوں نے بھی سب کتابیں پڑھی ہیں علامہ عبد الکریم قورائی سندھی کے پاس، جس کا بیضاوی پر حاشیہ ہے، آپ نے درجہ سابعہ میں پڑھا ہوگا. تو یہ بھی ایک قسم کا، چونکہ تسلسل کی بات چل رہی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا تسلسل ہے. یعنی اس کو کیا نام دیں کہ مسلسل بالقراءۃ علی شیخ واحد، یعنی 4 طبقات تک یہ ہے بات. تو یہ شاید آج کل ممکن بھی نہ ہو. ممکن تو ہے، آپ تو منطقی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ممکن تو ہے. ملازمہ تو الگ مسئلہ ہے. ملازمہ ہوتا ہے نا کتنے سال رہا، یہ اس زمرے میں نہیں آتا. تو پھر یہ سند سیالکوٹی حضرت کی یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. حضرت مولانا عبد الکریم قورائی پڑھے ہیں مولانا عبد القادر سومرانی سندھی کے پاس، اور وہ اپنے والد مولانا عبداللہ سومرانی سندھی کے پاس. اور وہ پڑھے ہیں خلیفہ محمد یعقوب ہمایونی سندھی کے پاس. اور وہ پڑھے ہیں مولانا عبد الحلیم کنڈوی سندھی کے پاس، جس کی وفات ہے 1254. وہ پڑھے ہیں سید عاقل شاہ حسینی سندھی کے پاس. سید عاقل شاہ حسینی کے 3 القاب تھے اپنے دور میں: گیسوئے دراز، یوسف ثانی، آہو چشم. آنکھیں بڑی بڑی موٹی موٹی ہوتی تھیں، بال بڑے رکھتے تھے اور حسین تھے، اس لیے 3 القاب ان کو دیے تھے.
اور ان کی قبر آپ جب کراچی کی طرف جائیں گے شاہراہ میں تو اس کے شاہراہ پر ہے قبر. کبھی آپ کی بس اگر خراب ہو جائے وہاں حالانی میں تو وہاں قبرستان میں آپ اس کی زیارت کر لیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بس خراب نہ ہو، لیکن اگر یہ ہو جائے تو. اور وہ ان کے پاس آئے تھے مولانا عبدالحلیم کنڈوی، حقیقت میں آئے تھے مولانا محمد آریجو سندھی کے پاس پڑھنے کے لیے. اس وقت سید عاقل شاہ بھی ان کی خدمت میں بیٹھے تھے لاڑکانی سائیڈ میں. تو مولانا عبدالحلیم کو بولا کہ بیٹا میں تو اب بڈھا ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کو حوالے کرتا ہوں سید عاقل شاہ کے، یہ میرا خاص شاگرد ہے. پھر انہی دنوں میں وہ فوت ہو گئے. تو پھر سید عاقل شاہ حسین نے ان کو پڑھایا. سید عاقل شاہ شاگرد ہیں محدث محمد آریجو کے، وہ ابن یامین کے شاگرد ہیں، اور وہ عبداللہ ثانی کے شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں کل احمد کے. آپ نے پڑھے ہوں کہ منطق کے چھوٹے چھوٹے سال کل احمد فلان فلان. اور وہ شاگرد ہیں ابوالحسن کے یا محمد حسن کے، دونوں نام ملتے ہیں، وہ شاید ان کا والد صاحب تھا. اور وہ شاگرد ہیں مولانا عبداللہ لبیب سیالکوٹی کے. اور عبداللہ لبیب سیالکوٹی کو جانتے ہیں، وہ شاگرد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کے. اس لیے یہ سند سیالکوٹی بولتے ہیں. اور اس کو سند مسلسل بالعلماء سندھیہ نے بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں کافی حد تک علماء سندھ ہیں. اور وہ اگرچہ منطق اور معقولات پڑھی تھی کمال الدین کشمیری کے پاس، لیکن حدیث انہوں نے پڑھی تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس. اور وہ شاگرد ہیں حمید الدین دربیلی کے. دربیلا ہمارے کنڈیارو کے قریب 10 کلومیٹر پر ایک قصبہ ہے، یہ وہاں کے تھے. پھر چلے گئے تھے گجرات، پھر گجرات سے چلے گئے وہاں حرمین میں. تو عبدالحق محدث دہلوی ان کے پاس پڑھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جو سبت شائع ہوا ہے ذکر و اجازات الحدیث فی القدیم الحدیث، اس میں اپنے 5 مشائخ کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اگر غور سے دیکھیں گے تو کتاب کا نصف سے زیادہ حصہ حمید الدین دربیلی پر مشتمل ہے. ان کی سند تفصیلی بھی مذکور ہے. اور حمید الدین دربیلی سندھی وہ شاگرد تھا ابن حجر مکی کا، اور وہ شاگرد ہیں شیخ الاسلام زکریا انصاری کے، اور وہ شاگرد ہیں ابن حجر اسقلانی کے. ابن حجر اسقلانی کا سلسلہ آپ کے پاس مذکور ہے بخاری کے اول میں، وہ تنوخی فلان فلان سرخسی، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارے سیالکوٹی سند. ایک سند اور بھی ہے ہماری، وہ یوں سمجھیں کہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب یہاں تکمیل مکمل کی مولانا عبدالکریم کورائی کے پاس، پھر چلے گئے دیوبند، دور حدیث وہاں بھی پڑھا. یہاں بھی سب کتابیں حدیث کی پڑھی تھیں. تو حضرت مدنی کے پاس پڑھے مولانا اعزاز علی، اور دوسرے مولانا محمد اسلام ابراہیم بلیاوی. مجھے قصہ بتاتے تھے کہ مولانا محمد ابراہیم بلیاوی منطق کا اور معقولات کا امتحان لیتے تھے اور سخت تھے بہت. تو میں نے ایک بڑے کتاب کا بھی نام لکھوا دیا کہ اس کا بھی امتحان دوں گا. تو انہوں نے پہلے ہی بلیاوی صاحب نے پوچھا اچھا اس کا بھی ہم حساب دیں گے، یعنی امتحان دیں گے؟ ہاں. تو ایک مقام پوچھا، مقام میں مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر سنبھل گیا، لیکن پھر اٹکل سے میں نے کہا کہ اس کی تقریر دوسری یوں بھی ہے. تو میں نے وہ تقریر بیان کی، وہ مسکرا رہے تھے. اچھا پر سندھی صاحب اس میں صحیح کون سی ہے؟ تو قاسمی صاحب بتاتے ہیں، میں نے کہا کہ حضرت یہ کوئی منطق کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال وہ یہ دیوبندی طریقہ ہو گیا. اس کی سند پھر آپ کے پاس معلوم ہے. پھر علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی جب واپس ہوئے تو انہی دنوں میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی واپس آ چکے تھے، جلاوطنی 25 سال کے بعد. پیر جھنڈوں میں رہتے تھے، ان کے پاس حضرت پڑھے، اجازت حدیث بھی لی. اور وہ شاگرد ہیں نذیر حسین دہلوی کے، اور نذیر حسین دہلوی شاہ اسحاق کے. پھر یہ بھی آپ والی سند کے ساتھ مل جائے گا. لیکن اس کی سند اور بھی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی پڑھے ہیں حسین بن محسن یمانی کے پاس. وہ معمر عالم تھے، پیر جھنڈوں میں بھی آئے تھے، اسی سال فوت بھی ہوئے.
1327 میں فوت ہوئے، اور وہ شاگرد ہیں محمد بن ناصر ہاضمی کے، اور وہ شیخ محمد عابد سندھی کے، اور شیخ عابد سندھی شاگرد ہیں اپنے چچا محمد حسین کے، وہ محمد مراد سیوانی کے، وہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کی اسانید اپنے سبت میں، اور عابد سندھی کی اسانید اپنے سبت میں مذکور ہیں۔ تو یہ ان کا یعنی تذکرہ ہوا۔ ایک دوسری بھی سند ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سند بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، کافی وقت بھی گزر چکا ہے۔ تو ہم اب حضرت سے گزارش کریں گے کہ آپ کو، ہم کو، سب کو اپنے اجازت عامہ سے نوازیں، اور تاکہ ہم اس سے بھی مستفید ہو سکیں، اور یعنی ایسے کہنے کہ یہ ایک سند نازل تو ہوئی میری اجازت سے، لیکن سند عالی بدرجتاً ہو جائے گی۔ اچھا، ایک عجیب بات بتاؤں، ہم نے حضرت سے کے پاس پڑھا، لیکن حضرت بیروالا کے پاس بھی پڑھا، بعد میں ہم نے سند عالی ہو گئی۔ پھر علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے پاس بھی پڑھا میں نے، تو اور سند عالی ہو گئی۔ حضرت عبد الکریم تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، وہ 1944 میں ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ہمارے طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب بھی میرے پاس دور حدیث کے شاگرد ہیں، وہ بھی حقیقت میں تو استاذ ہیں کہ شاگرد ہیں، فیض تو ان کا ہے، تو پھر جب وہ دور حدیث پورے کرتے تھے ساروں کو لے جاتے تھے حضرت کے پاس، یا حضرت کو تکلیف دیتے تھے کہ وہاں آ کر ان کو حدیث پڑھائیں آخری، اور اجازت دے دیں اور اپنے سلک میں منسلک کر دیں۔ پھر یہ ساری بسیاں ویگن بھر کر چلے جاتے تھے عبد الکریم قریشی کے پاس بیر شریف، سب شاگردوں کو پیش کرتے کہ حضرت یہ آپ کا سلسلہ ہے، ان کو اجازت حدیث دے دیں۔ وہ ان سے بیعت بھی کرتے تھے، صاحب نسبت تھے، اور پھر اجازت بھی دیتے تھے۔ تو پھر وہ ساری اسی وقت گاڑی چلتی تھی علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے پاس، وہ حیدرآباد میں، ان سے جا کر اجازت حدیث لیتے۔ عجیب دور ہوتا تھا۔ اب بھی جب بھی یہ طلباء ختم بخاری کرتے ہیں تو حضرت سے ہی آخری دعا کراتے ہیں۔ تو اب ہم حضرت استاد سائیں سے عرض کریں گے، درخواست کریں گے کہ آپ کو اجازت حدیث، اور بلکہ اجازت جمیع العلوم عنایت فرمائیں، یا جو نصیحت فرمانی ہے